السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. کلاس 9 کے حصے مضامین میں سے ہم شمار نمبر 4 کا مضمون دیوان مرحوم کی یاد میں پڑھیں گے جو شمیم محمد شمیم نے لکھا ہے. شمیم محمد شمیم 1934 عیسوی کو شوپیان میں پیدا ہوئے. میٹرک کے بعد سری نگر کے ایس پی کالج میں داخلہ لیا. علی گڑھ سے LLB کا امتحان پاس کرنے کے بعد سری نگر کی عدالت میں وکالت کرنے لگے. شمیم محمد شمیم 1 مئی 1980 عیسوی کو صرف 45 سال کی عمر میں اس دنیا سے اس وقت منہ موڑ کر چلے گئے جب ان کی ذہنی صلاحیت اپنے عروج پر تھی. شمیم محمد شمیم اپنے خاکے کی شروعات دنیا کی بے وفائی اور ناپائیداری سے کچھ اس طرح سے کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں موت سے نہیں گھبراتا، اس بات سے ڈرتا ہوں کہ مر جانے کے بعد میرے عزیز و اقارب، بیوی، بچے اور دوست احباب مجھے اس طرح بلا دیں گے کہ جس طرح میں اپنے مرحوم باپ کو، اپنے مرحوم بھائی اور اپنے عزیز ترین دوست عبدالقادر دیوان کو رفتہ رفتہ بھول گیا ہوں. میں جو اس وقت کئی محفلوں کی جان، کئی انجمنوں کی رونق، اپنی محدود سی کائنات کا مرکز، بہت سے دلوں کی مسرت اور نگاہوں کی سجاوٹ کا باعث ہوں، جب اس دنیا سے اٹھ جاؤں گا تو کچھ دنوں تک گریہ و ماتم اور اظہار افسوس ہونے کے بعد پھر اسی طرح بلا دیا جاؤں گا کہ جیسے کبھی میرا وجود ہی نہیں تھا. پہلے سوچتا تھا کہ یہ دنیا کا کاروبار میرے بغیر کیسے چلے گا اور میرے نہ ہونے سے یہ دنیا کتنی ویران اور افسردہ ہوگی. لیکن جب یہ محسوس ہونے لگا کہ جس طرح چونٹی کی موت سے کوئی بھونچال نہیں آتا، اسی طرح میری موت سے کوئی خلا واقعہ نہیں ہوگا. دنیا اسی رفتار سے چلتی رہے گی اور میرے قریب ترین رشتہ داروں اور عزیز ترین دوستوں کے سوا کسی کو میرے غم میں 2 آنسو بہانے کی فرصت نہ ملے گی. اور یہ لوگ بھی چند دنوں اور ہفتوں کے بعد غم دنیا میں الجھ کر میرا غم بھول جائیں گے. میں نے بھی اپنے عزیزوں اور چہیتوں کے ساتھ یہی کیا ہے اور میرے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. اسی طرح سے کانپتا ہوں اس تصور سے، یعنی میں اس تصور سے، اسی طرح سے یہ سوچ کر میں کانپ جاتا ہوں، میں کانپ اٹھتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں اور اسی لیے موت سے گھبراتا ہوں، ورنہ گھبراتا نہیں. لیکن اس کا علاج کیا علاج کہ میرے گھبرانے کی باوجود موت آئے گی، اور افسوس کہ میری موت کے بعد بھی اس دنیا کی رعنائیاں کبھی کم نہیں ہوں گی. تو یہی تھا اس شمیم محمد شمیم کچھ اس طرح سے اس اپنے مضمون میں. یہ عبدالقادر جو تھا یہ اصل میں اس کے دوست ہیں. دیوان مرحوم کی یاد میں شمیم محمد شمیم کا لکھا ہوا یہ خاکہ، بظاہر یہ خاکہ ایک غیر معروف شخصیت کے بارے میں ہے، مگر شمیم صاحب نے دیوان صاحب کی شخصیت کے گونا گو پہلوؤں کو اس طرح اجاگر کیا ہے کہ پڑھنے والے کے سامنے اس کی ہو بہو تصویر آ جاتی ہے. یہی خاکے کا کمال ہوتا ہے. اس خاکے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلے حصے میں شمیم صاحب نے فلسفیانہ انداز میں زندگی کی حقیقت کو سمجھا دیا ہے، موت کی دائمی اور موت کے اصل اور زندگی کے خاتمے کی حقیقت ہمارے سامنے پیش کی ہے. انسان کے مرنے سے اس دنیا کا کاروبار یا اس کی رعنائیوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہم رہے یا نہ رہے، لوگ آتے اور جاتے رہیں گے، شاید ہمارے بعد کسی کو ہماری یاد نہیں آئے گی. دوسرے حصے میں دیوان صاحب کے خاندان، اس کے عادات، اس کے اخلاق کا ذکر کرتے ہیں شمیم صاحب، چونکہ یہ اس کے دوست تھے. خاکے میں دیوان صاحب کے تمام خوبیوں کا ذکر بڑا چڑھا کر کیا گیا ہے. اس کی خامیوں کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ ان پر خوبیوں کا گمان ہوتا ہے. لوگ ایسی ہی یہ خاکہ جو قلم کاروں میں شمیم محمد شمیم ایک خاکہ نگار کی حیثیت سے اس وقت
ہمارے سامنے آئے جب اس نے یہ پیش کیا دیوان صاحب کا خاکہ، جس نے اپنے دوست دیوان صاحب، جن کا اصل نام عبد القادر تھا، کی قلمی تصویر ہمارے سامنے رکھ کر پیش کر کے اسے حیات جاودانی عطا کی۔ لوگ عام طور پر ادیبوں، دانشوروں، مفکروں اور سائنسدانوں یا پھر بڑی اور مشہور و معروف شخصیتوں پر میں دلچسپی لیتے ہیں خاکہ لکھنے میں، لیکن اس دنیا میں گوناگون صفات کے مالک بہت سے غیر معروف لوگ بھی ہوتے ہیں، یعنی جن کا نام لوگ جانتے ہی نہیں، جن کو لوگ جانتے ہی نہیں، جن سے لوگ واقف بھی نہیں ہوتے۔ ان میں بھی اعلیٰ صلاحیت اور صفات ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ ایسے ادیب بھی ہوتے ہیں جو ایسے لوگوں کو اپنے قلم کی جولانیوں سے زندہ و جاوید بنا دیتے ہیں، جس طرح آپ نے یہ احمد شمیم کا خاکہ عبد القادر کے نام پڑھا۔ یہ بھی ایک معمولی شخص کا قلمی نسخہ ہے جس نے اس کو زندگی بخش دی ہے۔ بس یہ تھا مختصر سی بات، آپ اپنی ٹیکسٹ بک سے بھی کچھ استفادہ لے سکتے ہو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔